السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیک اعمال مسنون ہیں اور جن کی بابت شریعت میں خصوصی ہدایات آئی ہوئی ہیں اور جن اعمال کا ہم مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے، ان میں سے ایک عمل روزہ ہے۔ ویسے بھی روزہ ایک بے مثال عمل ہے۔ روزے کا اجر و ثواب آپ جانتے ہیں کہ بے حساب ہے۔ یہ گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے گلو خلاصی کا، جہنم سے چھٹکارے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2840 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2713 کے اندر روایت موجود ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین اس انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک روزے کا ثواب ہے۔ تو روزہ جہنم سے چھٹکارے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اگر کوئی آدمی ماہ ذی الحجہ کے 9 روزے، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اس تعلق سے حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 2437 کے اندر روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، یعنی ایام بیض کے روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اس حدیث سے ثابت ہے۔ بالخصوص 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ آپ پڑھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک اگلے سال کے گناہ اور ایک پچھلے سال کے گناہ۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ روزہ حاجیوں کے لیے مشروع اور مسنون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجیوں کو عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد میدان مینا سے نکل کر کے عرفات جاتے ہیں، اور عرفات پہنچنے کے بعد مسجد نمرہ میں امام حج کا خطبہ سنتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خیمے کو تلاش کرتے ہیں، وہاں پر ذکر الہی میں انہیں مشغول ہونا ہوتا ہے، اور پھر سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر انہیں مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہوتا ہے، اور مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ دن 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن ہوتا ہے، تو وہ دن حاجیوں کے لیے بڑی پریشانیوں والا دن ہے، اسی لیے حجاج کرام کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ مشروع نہیں ہے۔ البتہ جو غیر حجاج ہیں، جو حج پر نہیں گئے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ عرفہ کے دن کا روزہ خصوصیت کے ساتھ رکھیں۔ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔